میں ریاست کو آج دو باتیں کہنا چاہتا ہوں ملک چلانے والے کو، انف از انف، یہ نہیں سدھریں گے۔ میں آج یہ بہت ہی مؤدبانہ مطالبہ، گزارش، ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پاکستان بچانے کے لیے کہ کراچی کو آرٹیکل 148 آرٹیکل 149 کے تحت فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ بنایا جائے۔ یہ شہر جتنا پوٹینشل والا ہے، اس کے پوٹینشل کو دیکھتے ہوئے یہ کسی اس جیسے صوبائی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا، فیل ہو گئی ہے۔ اس کو وفاق اسی ذوالفقار علی بھٹو کے دیے ہوئے آئین میں آرٹیکل 148 149 کے تحت وفاق انٹروین کرے اور ہمیں وفاقی دارالخلافہ کا حصہ بنائے۔ ہاں، پاکستان میں ایک ایڈمنسٹریٹو دارالخلافہ ہے اسلام آباد، یہ پاکستان کا فائنینشل دارالخلافہ ہوگا۔ اس کو پاکستان کا فائنینشل دارالخلافہ بنایا جائے، اس کو پاکستان کا فائنینشل کیپٹل بنایا جائے اسی آئین میں رہتے ہوئے۔ صوبے جب بنائیں گے بنائیں، آج یہ کام ہو سکتا ہے۔ اور آرٹیکل 148 149 قانونی ماہرین سے پوچھو، اسی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ہی اپنے آئین میں یہ آپشن رکھا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں۔ یہ ٹھیک ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ آپ اس کو فی الفور پاکستان کے چلانے والے اس کراچی کو فائنینشل کیپٹل، ملک کا فائنینشل کیپٹل ڈکلیئر کریں اور اس کو وفاق کے انڈر میں لیں۔ یہ کسی صوبے، اس جیسی صوبائی ایڈمنسٹریشن کے اتنا پوٹینشل والا ملک جو کہ پورے ملک کو چلاتا ہے، پورے ریجن کو چلاتا ہے، وہ کسی ایسی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ میں رہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا جو جمہوری دہشت گردی کرتے ہوں۔ آپ کی اس ایڈمنسٹریشن سے، صوبائی ایڈمنسٹریشن سے آپ لوگوں کو ڈس انفرنچائز کر رہے ہیں، آپ پاکستان سے بدل کر رہے ہیں، آپ بیرونی طاقتوں کو موقع دے رہے ہیں کہ آئیں اور یہاں کے نوجوانوں کے سینوں میں جو آگ جل رہی ہے اس کو ملک کے خلاف استعمال کریں۔ خدا نخواستہ، یہ تو ہم ہیں جنہوں نے اس تباہی بربادی کو ختم کیا اور روک رکھا ہے، ورنہ ہر گلی میں آگ لگانے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ نہ ان کے گھر پہ پینے کا پانی آ رہا ہے، نہ ان کا سیوریج گھر سے باہر جا رہا ہے، نہ ان کے گھر میں رات میں لائٹ ہے، صبح گیس نہیں ہے، روڈ ٹوٹی ہوئی ہے، کچرا اٹھانے والا نہیں ہے، بچوں کو کا علاج کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوٹا سسٹم پہ بھی کوئی کوٹے پہ نوکری دینے والا نہیں ہے، ان کے کوٹے کو کہیں اور سے لا کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ کوئی ایک وجہ نہیں ہے جو ایک نوجوان جو کہ بالکل ینگ ہے، فرسٹریٹڈ ہے، ڈسپونڈنٹ ہے، مایوس ہے، اس کو کوئی بھی باہر سے آئے گا، اس کو جو ورغلائے گا اور وہ چل پڑے گا اس کے پیچھے۔ تو آپ کا پورا نظام اس ملک میں، اس ملک سے بدل کرنے والے لوگ پیدا کرنے کی فیکٹری بن گئی ہے۔ نمبر 1 تو میری ایک پہلی بات تو یہ کہ وے فارورڈ، بالکل آرام سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آئینی طریقہ کار اس کا یہ کہ اس کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ بنا دیا جائے۔ یہ صوبے کی ایڈمنسٹریشن اس قابل نہیں ہے کہ اتنا پوٹینشل والا 70% کما کر دینے والا شہر اس جیسی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھوں میں دیا جائے جو کہ اس کے ذریعے پورے پاکستان کو تباہ برباد کر رہے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ 18ویں ترمیم کا ڈرامہ اب ختم ہو جانا چاہیے۔ 18ویں ترمیم میں جو آپ نے پاور ان صوبوں کو دی ہے ناجائز، اس کا یہ ناجائز پاور استعمال کر کے ہمیں مار رہے ہیں۔ اسی 18ویں ترمیم کے ذریعے ہماری نسل کشی ہو رہی ہے۔ یہ 18ویں ترمیم ہمیں مار رہی ہے، ہماری نسل کشی کر رہی ہے، ہر چیز میں آزاد ہے، پیسہ ہے، یہ پیسہ، یہ پاور، یہ 18ویں ترمیم میں دیے گئے اختیارات یہ لوگوں کی نسل کشی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ہماری فلاح کے لیے استعمال نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کو فی الفور اس کو ختم کیا جائے۔ یہ 18ویں ترمیم ملک کے لیے ناسور بن گیا۔ ہر طرح کی حمایت کریں گے، ہر طرح کی حمایت کریں گے۔ کوئی قرآن پہ لکھی ہوئی آیت کا نام نہیں 18ویں ترمیم۔ اگر یہی طور طریقہ کار ہے اور 18ویں ترمیم کو جو ٹرکل ڈاؤن ہونا تھا نیچے، وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس آ کر پارک ہو گیا، نیچے جا نہیں رہا، تو فی الفور 18ویں ترمیم کا کوئی فائدہ عوام کو نہیں ہوا، بلکہ عوام مر رہی ہے اس سے۔ اسی 18ویں ترمیم کی پاور کو استعمال کر کے آپ ہمیں مار رہے ہیں۔ تو یہ 2 باتیں پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو آگے چلانے کے لیے، اس سے زیادہ اور سیولائز طریقے کار اور کیا اپنائیں؟ نہیں جا رہے لوگوں کو کہ جذبات کو ابھارنے کے لیے، نہیں جا رہے شہید ہونے والے گھروں سے نوجوانوں کو نکال کر روڈ پر لانے کے لیے، اور کیا کریں؟
اور کس سے بات کریں اور کیسے بات کریں. ہر طرف میں سنتا ہوں تو کہتے ہیں بھئی فلاں فلاں تو ذمہ دار ہے, پیپلز پارٹی بھی ذمہ دار ہے. یار ایم کیو کہاں سے ذمہ دار ہے؟ جب ایم کیو کے پاس یہ شہر تھا, جب بھی آپ ہمیں, اس وقت تو آپ ساری پارٹیوں کو جمع کر کے نہیں بولتے تھے کہ ایم کیو تو ذمہ دار ہے. اس وقت تو سارا الزام ہم لیتے تھے الزام, ہاں یار یہ مسئلہ ہوا ہے, ہم اس کو کر رہے ہیں. کیا دیکھا نہیں ہے لوگوں نے جب ایم کیو کے پاس شہر تھا تو کیسا تھا یہ شہر؟ مسائل ہوتے تھے تو کیسے سب کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ اس پہ لگتے تھے. کیا کچھ صدیوں پہلے کی بات ہے؟ تو بھائی جو جس کا کام ہے, جس کے پاس حکمرانی ہے, وہ اس سے زیادہ سویلائزڈ اور کون سی پارٹی ہوگی کہ اپنی لاشوں اپنی کانسٹیٹوئنسیز کے اوپر بیٹھ کر اتنے آرام سے ہم یہ ساری بات کر رہے ہوں. اور ہم نے ہماری ہسٹری میں نے بتا دیا کہ شہر کیا تھا, ہم نے اور کیا ہوتا تھا اور ہم نے کیا کیا ہے, اور پھر آپ نے ہمیں کس کے حوالے کر دیا ہے. اس لیے کہ جمہوریت چلتی رہے اسلام آباد میں, پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ غلط کاموں سے روکیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے تو حکومت گر جائے گی. تو ہم مریں پھر اس چکر میں, کب تک مریں؟ اس کی کاسٹ ہم پے کریں, 15 سالوں سے پے کر رہے ہیں کیونکہ نمبر پورے نہیں ہیں, اس لیے ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو یہ اور کتنے سال نمبر پورے نہیں ہوں گے تو ہم مرتے رہیں. تو میں بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک کو اس تباہی, اس بربادی سے پلیز اس کو جو ہے وہ اس کو اب روک لیں. اور یہ 2 حل ہیں اس ملک کے یہ 2 حل ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ کراچی کو فی الفور وہ آرٹیکل 148 149 نکالیں. وفاق کو انٹروین کرنے کا اختیار دیا ہے, وفاق کو انٹروین کرنے کا اختیار دیا ہے. اور اس ون آف دی اختیار میں فائنینشیل کیپٹل, فیڈرل ٹیریٹری کا یہ فائنینشیل کیپٹل ڈکلیئر کرنا بھی ون آف دی آپشن ہے. اور وفاق اس تمام چیزوں کو, اس تمام اختیار کو آرٹیکل 148 اور 149 کے اختیارات کو استعمال کرے. میں آخر میں یہ کہوں کہ ہماری تو صوبائی حکومت نہیں آئے گی ابھی جب تک آپ سینسس پورا نہیں کرائیں گے صحیح سے, وہ ہونے نہیں دیتے آپ صوبائی حکومت, تو ہم ہمیشہ اس صوبے میں اقلیت میں رہیں گے, ہماری صوبائی حکومت نہیں بنے گی. تو اگر ہماری صوبائی حکومت نہیں بنے تو ہمیں پانی نہیں دیں گے آپ. جو آپ کے زبان والا نہیں ہے, یا جو آپ کو جہاں سے ووٹ نہیں ملا, ان شہروں کو یا اس شہر کو آپ پانی نہیں دیں گے, وہاں پر سڑکیں نہیں بنائیں گے, وہاں اسکول نہیں کھولیں گے. وہاں اگر وہاں کے ایم این اے وزیر اعظم سے ریکویسٹ کر کے زبوں حالی بتا کر کوئی فنڈ لے کر آئیں اور اس سے کام کرائیں, تو یہاں کا وزیر اعلیٰ لیٹر لکھ کر اس کام کو اپنے شہر میں, اپنے صوبے میں بند کروا رہا ہے. کین یو امیجن؟ ابھی ہو رہا ہے, ابھی اس وقت کہ جو ایم کیو ایم 15 ارب روپے شہر کے ڈیولپمنٹ پیکج کے لیے لے کر آئی ہے, ایک پروجیکٹ پہ جو ہے وہ لیٹر لکھ کر کے. کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں ایسا کہ اپنے صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے یہاں ہونے والے کام کو, کہ چونکہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کروا رہی ہے, اپنے لوگوں کے لیے کروا رہی ہے, اس کو لیٹر لکھ کر بند کروا دے, لوگوں کو وہاں سے اٹھوا لے؟ یہ ابھی ہو رہا ہے. تو اگر ہمارا یہی فیٹ ہے, ہماری یہی قسمت ہے کہ اگر ہم صوبائی حکومت اپنی نہیں بنا سکے تو ہمیں پانی نہیں ملے گا, ہمیں روزگار نہیں ملے گا, ہمارا کچرا نہیں اٹھے گا, ہماری سڑک ٹوٹی رہے گی. یہ ہمارا فیٹ ہے, یہ ہماری قسمت ہے. دنیا میں اسی طرح کی ایڈمنسٹریشن کو, چیلنجز کو ڈیل کرنے کے لیے مقامی حکومتوں کا نظام ہے کہ دنیا میں کسی بھی ایک کمیونٹی, ایک جماعت کی میجورٹی نہیں رہتی ہر جگہ 100%. کوئی نہ کوئی وہاں پر اقلیت میں ہوتا ہے. ہم یہاں اس صوبے میں اقلیت میں ہیں. انہی اقلیتی لوگوں کو حق حکمرانی دینے کے لیے دنیا میں مقامی حکومتوں کا نظام وجود میں آیا ہے کہ جو صوبائی حکومت نہ بنا سکے اس کو اس کے شہر کا اختیار دے دو. آپ نے اس کو بھی غصب کر دیا ہے. آپ نے میرے شہر کا اختیار بھی جو ہے وہ
قانون اپنے ہاتھ میں لے کر چینج کر کے آرٹیکل 140A کی کھلم کھلا شرعی انقلاب ورزی کر کے اس کا تہس نہس کر دیا. اب ہم آئینی ترمیم میں جاتے ہیں کہ اس کو آئین کا حصہ بناؤ تو 1.5 سالوں سے دھکے کھا رہے ہیں. وزیر اعظم مان لیتا ہے بات, کیبنٹ بات مان لیتی ہے, خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر تائید کرتے ہیں, احسن اقبال تائید کرتے ہیں, رانا ثناء اللہ تائید کرتے ہیں, انڈسٹریز کے رانا تنویر جو ہے وہ تائید کرتے ہیں, پوری کیبنٹ یونیووکل علیم خان تائید کرتے ہیں, دوسری پارٹی کے لوگ تائید کرتے ہیں, چودھری شجاعت صاحب کے صاحبزادے تائید کرتے ہیں, سب لوگ یونیووکل ہو کر تائید کرتے ہیں. نہیں مانتی تو پیپلز پارٹی نہیں مانتی.